أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و کتابک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی ڈبل انٹری ہے، ایک کینسل کر کے ایک باقی رکھی ہے. یس چلیے، لاسٹ کلاس میں ہم یہ آیت نمبر 267 اور یہ 261 سے جو پورا سلسلہ چل رہا ہے 274 تک بڑی تفصیل سے انفاق کا خرچ کرنے کا ذکر. اب جتنے شان نزول کے لحاظ سے تفسیر کرتے ہیں وہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے تو کئی ایسے صحابہ اکرام موجود تھے جو کوئی کام نہیں کرتے تھے بلکہ صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. وہ جو لوگ بھی مدینہ گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے کہ وہاں پر روضے کے پاس ہی ایک چبوترا جیسا بنا ہوا ہے، اسی پہ بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے. اصحاب الصفہ کہتے تھے ان کو، اور ان کی تعداد جو احادیث میں یا تاریخ میں آئی ہے وہ 400 کے قریب تھی، صرف دین حاصل کرتے تھے. تو یہ اس سلسلے میں بھی ہو سکتی ہیں. ویسے ہر زمانے میں ہر وقت کسی جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے جو دوسروں کا حق ہے اسے پورا کرنا اس کے لیے بھی ہدایت ہے. تو ایک اور دونوں بھی طریقے اپنی جگہ صحیح ہیں، اور زیادہ چونکہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ آج قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. اگر اس کو صرف تاریخی پس منظر میں پڑھیں گے تو دیز ورسز ور اباؤٹ دا پیپل who were trying to acquire knowledge with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the other people who were rich were prompted to help them. اپنے مال میں سے ان کے لیے خرچ کرو، یا پھر غزوات کا بھی معاملہ تھا اس میں بھی خرچ کرنا تھا. ان جنرل، اور یہ ہم کافی دور تک کر لیے تھے لیکن ایک بار کوئک ریویژن بھی کریں گے. چلیے، یہاں سے یہاں تک ہم ایک ٹکڑا کر رہے تھے کہ اس میں کتنے پارٹ ہیں، کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں. یس، اینی ون کوئک؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو فرام یا ایھا الذین آمنو. ویری گڈ، یہاں تک. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کتنے مرکبات ہیں،
ان کے نام کیا تھے؟ یا از مضارع ہے، ایوہا is یا مضارع ہے، کیا بات ہوئی؟ یا یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. نہیں، پریزنٹ کی بات تو ایسا مضارع نہیں ہو جاتی. وہ کوئی فعل ہوتا ہے جو اگر زمانے حال میں یا زمانے مستقبل میں وہ فعل ہو رہا ہے تو اس فعل کے زمانے کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں، ایک ماضی اور ایک مضارع. یہ ٹرمینالوجی کو تھوڑا سمجھ کے چلیے. یا مضارع نہیں ہوتا بلکہ کوئی فعل. ریممبر، مضارع یا ماضی کے جو ٹرم ہیں وہ صرف فعل کے ساتھ استعمال ہوں. فعل کے معنی کام، جی کام، اور وہ کام اگر ماضی میں ہوا تو اس فعل کو فعل ماضی کہیں گے. اگر وہ کام ہو رہا ہے یا ہوگا تو اس کام کو زمانہ اس کا مضارع ہے، حال یا مستقبل. ہماری زبانوں میں حال الگ ہوتا ہے، مستقبل الگ ہوتا ہے. انگریزی میں بھی پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر ہوتا ہے، اردو میں بھی پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں صرف دو ہی ٹائم ہے. ایک ہے ماضی، دیٹ از دا پاسٹ، اینڈ دین دا سیکنڈ ون از دا مضارع. مضارع means both the time, present and future. اور بہت ہی کہیں فیوچر کا ہم کو ذکر کرنا ہے تو پھر کچھ اور، سین کا استعمال، صوفہ کا استعمال. لیکن کچھ بھی ہم کہیں گے تو وہ پریزنٹ بھی ہوگا. بس سب سے پہلے یا کو نہیں، فعل سمجھ میں آ گیا. آپ مضارع کہیں گے تو دیز ورڈس بلانگ ٹو دا فعل. فعل معنی ورک ہے نا. فعل میں اور اس میں کافی فرق ہے. وہ آپ کلاس ہے جو بنیادی عربی کی کر رہے ہیں، یو آر لرننگ دا ڈفرینس بٹوین دا اسم اینڈ دا فعل. یہ دو ہی تین ہی کلمات ہیں، اس میں ڈفرینس. اب یہاں پر آپ نے یا کہہ کے سب کو تھوڑا سا مایوس کر دیا. کوئی بات، ایکچولی کوئی بات، وہ تھوڑا کوئی بات کنفیوز ہو گئی تھی، لیکن یہ کوئی جو بات. یا ہے یہ حرف ندا ہے. ویری گڈ. اینڈ ایوہا، یا ایوہا از اے حرف ندا. ویری گڈ. اینڈ الذین از یا الذین آمنو. یہ تو الذین اس میں موصول بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس کو موصول کر رہا ہے، الذین آمنو who believes. یس، موصول. موصول کے معنی اس کو ہم ریسیو کرنا، کائنڈ آف. یس، انہیں ریسیو کرنا یہ انگریزی میں بھی ہوتا ہے. ہو، دوز، یہ جیسے ہوتے ہیں اس کو پروناؤن کہتے ہیں. اسی طرح سے وہ جو ہے نا، وہ جو اس میں موصول کہلاتا ہے. یہ عام. اب یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ آمنو. اب یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، بس ختم ہے. آمنو. اب یہاں فعل کی جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ فیلیا نہیں، قسم کیا ہے؟ بلیوز. فعل کی یہ عام بلیو یہ وہ ہے، مضارع ہے. اٹس اے پاسٹ. نہیں، پاسٹ ہے یہ. دیکھیے میں ابھی بتایا کہ فعل یا تو ماضی میں ہوگا یا پھر حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا. یا دو ٹرم آپ کو بتا دیا کہ ماضی اور ایک مضارع. یہ یاد ہو گیا آپ کو، ماضی مضارع؟ جی یہ یاد ہے، یہ یاد ہے. چلیے، اس کے بعد فعل کی ایک قسم یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی ماضی ہوگا نہ مضارع ہوگا، بلکہ کسی بات کا حکم ہوگا یا التجا ہوگی. حکم ہوگا، انشائیہ، حکمیہ، حکم ہوگا. یا آمنوں میں نہ ماضی ہے نہ مضارع ہے بلکہ حکم ہے. یہاں سے یہاں خطاب ہوا، اس کے بعد یہاں حکم دیا جا رہا ہے. اب حکم میں ایک آدمی کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایک سے زائد آدمیوں کو حکم دیا جا رہا ہے،
that the ending will say. Ending में वाव अलिफ है तो इसके माने क्या है? तुम सब। वेरी गुड, तुम सब। अब ये पहले जी। तो खिताब हुआ क्या है? वो जो ईमान लाए हो, आमिनू, सॉरी, जो ईमान लाए हो, ये नादा मुरादा में हुआ। आमिनू यहाँ पर हुक्म के मायनों में नहीं है बल्कि खिताब के मायनों में है। अल्लज़ीना आमनू, ये मौसूल सिला है, इट्स नॉट द ऑर्डर। बट बाय द वे मैं समझा दिया कि फेल जब आप देखेंगे तो या तो माजी होगा या मुजारे होगा या हुक्म। अगर जी। खाली जी। आमिनू पे रुक जाते तो ये हुक्म होता था, लेकिन अल्लज़ीना आमनू मौसूल सिला के साथ है तो इनको खिताब है। अब खिताब के बाद जो टुकड़ा आएगा ये कौन सी स्पीच है? ये अनफिको स्पेंड करना फेलिया। स्पीच क्या है? ये किस किस्म का टुकड़ा है? ये हुक्मिया है। इसको और एक लफ्ज बोला था। मकूला, डायरेक्ट यस, स्पीच। वेरी गुड, मकौला है। जी। नहीं, ये कौल है। ये किसका जी। कौल है? ये कहने वाले कौन है? कलाम किसका पढ़ रहे हैं? ये अल्लाह ताला, बस खत्म। अल्लाह ताला बंदों को कहता खिताब कर रहे जी। हैं सिर्फ मोमिनों से। मोमिनों आप से। कर रहे हैं जी। पूरे बंदों से नहीं, मोमिनों से। यहाँ मोमिनों ये से। अल्लज़ीना आमनू। अब खिताब के बाद यहाँ पर जो अनफिक आया है, इसका ये क्या है? फेल है जी, ये फेल है। या फिर वर्ब है या हर्फ है? ये एक्चुअली वर्ब है, फेलिया है। ये वर्ब की कौन सी किस्म है? ये फाइल है, पेश आ रहा है। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। नहीं, वर्ब की कौन सी किस्म है? वर्ब है या फेल है? फेल के भी 3 किस्में बताया। एक तो माजी होगा या मुजारे होगा या हुक्म होगा। हुक्म को अरबी में अमर कहते हैं। जी। अमर होगा या किसी काम से रोका जाएगा तो उसको अमरे नहीं कहेंगे। ऐसा जी, ना लेकिन ये फेल अमर है। जी, ये अमर है, हुक्म दिया जा रहा है। बस खत्म। किसको हुक्म दिया जा रहा है? एक को या मोमिन। एक से ज़ायद को? जी, आपने क्या पूछा? हुक्म किसको दिया जा रहा है? एक मोमिन को या एक से ज़ायद मोमिनीन को? सारों को दिया जा रहा है, ज्यादा को, ऐसे सारों को। मालूम है। ये जो वाव और अलिफ है ये जमा वो के है, लिए जमा की इसी के किस्म माने है। है तुम सब। यहाँ अल्लज़ीना आमनो, जो ईमान लाए, तुम सब खर्च करो, है ना? जी। अब उसके बाद मिन्नत तय्यिबाति मा कसब्तुम। अब ये क्या खर्च करो के लिए एक मरकब, दूसरा मरकब, 2 मरकबात इस्तेमाल होके वो अनफिकू की तारीफ हो रही है। खर्च करो जी। कह दिए, बल्कि उसके बारे में 2 मरकबात हैं जो वजाहत कर रहे हैं अनफिकू को। सबसे जी। पहली बात जो नंबर 1 कही गई वो क्या है? मिन तय्यिबात, यस, हुरूफे जार हम्म। मजरूर कर रहा तो है। ये क्यों हम अब सीख रहे हैं? क्यों इतना अपने दिमाग को तकलीफ दे रहे हैं कि हरफे जार है, ये इसम है, ये मजरूर है? वाई? बिकॉज दिस मुरक्कब हैज ए लिंक विद दिस ऑर्डर। राइट। जार मजरूर जो है इसका ताल्लुक है अनफिकू। खाली अनफिकू कह देते तो बात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म दे रहे हैं वो पूरी नहीं होती थी। पूरी नहीं तुम होती। जी। सब खर्च करो, किस में से? माँ कसब तुम, किस में से? पहले जो तुमने कमाया। मिन्नत जी। तय्यिबाती। गुड थिंग्स, यस, पाकीज़ा पाकीज़ा चीजों में से। जी। यानी व्हाट, ये पाकीज़ा
جیسے اس سے پہلے انہیں بھی بتایا تھے کہ حلال بھی ہے، جو صحیح ہے، اچھی ہے، جو بہتر ہے، تو یہ انسان کا نیچر ہے کہ اچھا اپنے پاس رکھے، جو ڈیفیکٹو ہے وہ دوسروں کو دے دے یا خیرات میں دے دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے منع فرما رہے۔ جو جی بھی چیز طیب ہے، جو اچھی چیز ہے اس میں سے، اور وہ چیز کون سی ہے؟ طیب کہاں سے ہے؟ ما کسب تم، جو اب یہ تم نے دونوں میں کمایا۔ یہ ایک مرکب بن گیا، جی یہ کسبتم۔ اس میں موصول ہے۔ ایک موصول صلہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک بات بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کسب تم کیا ہے؟ کسب تم، یو ہیو ارن، یہ اس کا صلہ ہے۔ ایک بات تو بول دیا، یہ موصول ہے، یہ صلہ ہے۔ جی اس کے بعد دوسرا اور طریقے سے اس کو سمجھائیے، اپنی جگہ پورا جملہ ہے، اپنی جگہ پورا جملہ ہے۔ یہ مبتدا ہے، اس میں مبتدا، اور یہ اس کی اس کی خبر ہے۔ ایک تیسرا طریقہ، اس میں کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا، مختلف مفسرین، مختلف گرامیرین مختلف طرح سے اس کو سمجھاتے ہیں۔ تیسرے طریقے سے مبتدا خبر بھی ہوگی، اور اگر ہم اس کو خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ جو کچھ تم کسب تم، جو کمایا تم نے، تم جو ہے یہاں پر کسب تم، یہ دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ جو تم نے کمایا، تم کیا ہے پھر؟ یہ تو یہ مفعول ہو گیا۔ تم مفعول نہیں ہوگا، نہیں تم تو فائل جی۔ جس کا فاعل ہوگا۔ کسبہ کیا ہے پھر؟ یہ کسبہ فعل ہے اور فعل، تم اس کا فائل ہے۔ تو پھر ملا کے کیا جی ہو گیا؟ فعل فاعل ہے نا، تم فعل، کمائے۔ پھر ماں کیا جی ہو گیا؟ تو اس کا مفعول، مفعول جو کچھ تم کمائے۔ اب اس کے بعد جب معنی کریں گے تو آپ کو ایک ایک لفظ کے میں 3 طریقے بتایا، اس کو خالی آپ اس میں موصول اور صلہ بھی کہہ کے چھوڑ دے سکتے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ بھی ہوگا، اگر آپ ماں کو اسم جو کچھ لیں گے خاص بن جاتا ہے، اس کے بعد اس کی خبر ہے۔ خالی خبر کو اگر کریں گے تو فعل فاعل ہوگا، اور اس کے بعد ماں اس کا مفعول فیہ مقدم ہو جائے گا۔ لیکن یہ پورا ایک ٹکڑا یہ دوسری چیز ہے۔ پہلا حکم ہے کہ تم خرچ کرو، جی اس میں سے خرچ کرو، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ جی اور پھر دوسرا حکم ہے کہ جو کچھ تم نے کمایا۔ اب یہاں پر دیکھیے تھوڑا سا تفسیری بات ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ اب زکوٰۃ ایک لفظ ہے، زکوٰۃ یہ کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ زکوٰۃ، واٹ از زکوٰۃ؟ زکوٰۃ جو آپ کی سیونگز میں سے آپ جو دیتے ہیں پرسنٹیج۔ یہ سال گزرنے کے بعد سیونگ پہ، اپنے مال پر یا زیور پر، سونے چاندی پر، جو چیز ہمارے پاس سال بھر رہی، اس کا کتنا؟ 40واں حصہ، 2.5 2.5 ہے، 40واں حصہ وہ ہم زکوٰۃ کے طور پہ دیتے ہیں۔ یہ ایک قسم ہے۔ ایک دوسری قسم بھی یہاں پر آ رہی ہے، وہ بھی ہم ابھی 2 منٹ کے بعد کریں گے۔ اب اس کے یہاں پر ایک تھوڑا سا کنفیوژن تھا بس سینئر اسٹوڈنٹس، اب اس کو جو ہے یہ پھر واہ ہے، اب آپ چھوڑ کے کوئی دوسرا لے لیں یہاں سے، ہنا حاجی جلدی کرو۔ مما کیا ہے؟ مما جو ہے وہ من اور ماں کا من ہے، من نہیں ہے، اس کو من ہے۔ من اور ماں کو ملا کر مما مما، بنائے، ان میں سے جو۔ یس، آؤٹ آف دیٹ، من ما۔
اس کے بعد کا لفظ کیا ہے؟ اخرجنا. What is how many parts are there? سر اس میں فعل اور فاعل ہے. فاعل کیا ہے؟ خرجا اس کا روٹ ورڈ ہے اور نا جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. Very good. وَنَا referring to what? نہ کس کو ریفر کر؟ یہ جی نا ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بس سے. ختم. ہم یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. جی. اخرجنا اخرجا خرجا اخرجا خرجا وہ نکلا، اخرجا وہ نکالا. ہم وہ نکالا. نے نکالا، یہ نکلا نہیں ہے نا. اور اس میں سے جو ہم نے نکالا، پھر اس کے بعد یہ ایک مما خرجنا ایک ٹکڑا ہو گیا، لکم پھر ایک دوسرا ہو گیا. واٹ از دس کمپاؤنڈ؟ چلو جلدی، خالی لکم کیا ہے؟ جی لکم سر یہ لکم جو ہے جار مجرور ہے. ویری گڈ. جار مجرور دوسرا ایک کمپاؤنڈ بن گیا. من الارضی، من الارضی میں بھی یہی من جو ہے حرف جر ہے، حرف جار ہے، اور الارضی جو ہے وہ ناؤن ہے اس کا، تو وہ اس کے اسم کو مجرور کر رہا ہے آگے. تو من الارضی بھی جار مجرور کہلائے گا. اب دیکھیے یہاں پر ایک عطف اور معطوف کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن تھا. اب یہ اگر یہاں سے ہم لیتے ہیں، ایک پارٹ تو پورا اپنی جگہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا. پہلے حکم دیا گیا کہ یہ ان کو ایڈریس کیا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، پہلا حکم ہے انفقو، ہے نا. یہ انفقو خرچ کرو، تم سب خرچ کرو. وہ خرچ کس چیز میں سے کرنا ہے؟ طیبات میں سے، اور جو تم نے کمایا اپنی محنت سے کمایا، یہ مال میں سے خرچ کرنا ہے. مال محنت سے کماتے ہیں. اب اس کے لیے جملہ کیسے شروع ہو رہا ہے؟ یہ پھر یہ ایک حرف عطف ہے. مما، من سے، ما جو کچھ. یہاں تک کرو پھر ترجمہ. اخرجنا، جی اخرجنا تک ہوتا ہے اگر ہم لیتے ہیں، اور ان میں سے جو نکالا ہم نے. کس کے لیے؟ جو تمہارے لیے یعنی تمہارے لیے. ان مومنوں کے. نکالا جی ایمان. من الارضی، من الارض. لکم من لیکن الارضی. بہت اچھا. لیکن یہاں پر کیا ہے، دیکھیے یہ کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کے. یہ مما اخرجنا یہ پورا جملہ نہیں ہے. یہاں پر کوئی چیز محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے. جب تک اس کو ہم ڈھونڈ کے نہیں لائیں گے، اس دوسرے مقولے کے دوسرے پارٹ کا کوئی ہم کو میننگ سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اس میں سے بھی جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے، اور اس میں سے بھی سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. unless we search for a word which is already there and which will not be repeated here. انفقو مما اخرجنا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک یہ بلاغت والی زبان ہے تو اس لیے انفقو. اب یہ جتنی چیزیں یہ انفقو سے نمبر 1 مقولے میں آئی ہیں، اپنے مال میں سے جو اچھا ہے اس میں سے خرچ کرو. پھر اس کے بعد وہی انفقو سے دوسری بات ہو رہی ہے. ایک تو اپنا مال ہے، دوسرا ایک بیج بویا اور اس سے کئی بالیاں نکلی، ایک بالی میں کئی دانے ہو گئے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق جو دیتے ہیں اس میں سے بھی. یہ اس کا پورا اس کا ایک فعل ہے جو محذوب ہے، جو آلریڈی مینشن ہو چکا ہے یہاں پر. انفقو مما اخرجنا لکم من الارض. اب اس کے 2 طریقے ہیں. اب یہ جملے کی اگر ہم انالیسس کریں تو اب اس کے پارٹس کیا کیا ہیں؟ انفقو سے سارے متعلقات ہیں. انفقو کیا ہے؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ
فیلیا فیلیا ہے، اور پھر یہ فیل اور کیا ہے اس میں؟ فیل اور فائل. اب باقی تمام متعلقات ہیں. متعلقات میں متعلقات من الطیبات ہے، ما کسبتم ہے، ان کی انالیسس ہم کر لیے، اس میں سے خرچ کرو. پھر اس کے بعد وہی انفقو یہاں ریپیٹ ہو رہا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ. اب یہ انفقو سے متعلق اخرجنا لکم ہے. پھر یہ چوتھی چیز ہے وہی انفقو سے. نمبر 1 من الطیبات، نمبر 2 ما کسبتم، نمبر 3 اخرجنا لکم، ہم نے نکالا تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، یہ نمبر 4 متعلق. اب اس کو اگر ہم آمنو کے بعد سے یہ پورا ٹکڑا لیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ٹکڑا ہے جو متعلق ہے انفقو ہے. اسی طرح سے مما اخرجنا لکم من الارض، یہ جو 2 ٹکڑے ہیں یہ کس کے جگہ سبسٹیوٹ کر رہے ہیں؟ من الطیبات ما کسبتم کی جگہ. تو اس پورے ٹکڑے کو لے کے یہ متعلقات جو ہیں وہ انفقو سے ہیں، پھر یہی متعلقات وہ بھی انفقو سے ہیں. تو یہ جو متعلقات ہیں یہ معطوف الیہ بنیں گے، اور یہ اس کے اوپر معطوف بنے گا اس کا پورا. لیکن دونوں کا تعلق انفقو سے ہے. یہ پورا ٹکڑا اس کے معنوں میں ہم اس کو مفعول بھی نہیں کر سکتے، بلکہ معنوں میں کیا ہے کہ مفعول بھی کا کام کر رہا ہے. کیا خرچ کریں، یا 2 چیزیں بتائی گئی. خرچ کرو کا حکم دیا گیا یا 2 چیزیں بتائی گئی. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ وہ جو بھی خرچ کریں گے وہ کیسا ہو؟ من طیبات بات ہو، اور وہ کس میں سے ہو؟ ما کسبتم. یو آر ارننگ واٹ یو ہیو ارن. یہ 2 باتیں. پھر تیسری اور چوتھی، یہ پورے ٹکڑے کے اوپر اس کا عطف ہوگا، یا پھر یہ جیسے پورے مرکبات مل کے مفعول بہ کا کام کر رہے ہیں ویسے یہ بھی اس کے اوپر ہوگا. تو دس سینٹینس ول correlate with this part. وہی انفقو اس کا ورب آئے گا، پھر اس کا یہ جملہ فعلیہ جملہ ہوگا، اور فعلیہ جملہ ہوگا تو انفقو فعل فاعل ہو گیا، اور یہ پورے مرکبات مل کے اس کا مفعول بھی ہی ہے. اس میں سے جو ہم نے اگایا، کس کے لیے اگایا؟ لکم. 3 کہاں سے اگایا؟ زمین میں سے، من الارض. تو اس کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے جیسے وہ شازیہ کا ڈاؤٹ تھا جو میں سمجھا، ما کسب تم کو ہی لے کے وہ اس کے اوپر اس کو عطف بتا رہی. اٹس ناٹ دیٹ. یہ جو عطف ہو رہا ہے it is in the place of all these compounds. انفقو سے جتنی چیزیں متعلق ہیں وہی انفقو سے اور چیزیں اس کے ساتھ آ رہی ہیں، یا 1 2 یہ 3 4 5، یہ 5 چیزیں ساری انفقو سے متعلق ہیں. تو اب اس کو ہم بولیں گے تو یہاں سے یہاں تک جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر جملہ چونکہ طویل ہو رہا تھا اس لیے اس کو ہم عطف کہیں گے. یہ معطوف الیہ ہو گیا اس کا. شازیہ is that point clear? You were very concerned. It's not that only ما کسبتم. It's not on ما کسبتم. سر میں نے یہی کہا تھا منت، آپ نے کہا انفقو پہ معطوف ہوگا تو میں نے کہا منت اب طیبات وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک حکم آیا، ایک حکم کے اوپر یہ ساری چیزیں ایک ہیں، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں، تو اس لحاظ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر حکم آیا انفقو، اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، پھر 3 چیزیں ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پورا انفقو سے مفعول بھی ہے یا اس سے متعلق بھی ہے، یہ اس کا معطوف الیہ، اور ایک ٹکڑا آ رہا ہے جس میں اور 3 چیزیں ہیں تو وہ اس کا معطوف ہے. ویسا کہنے سے زیادہ اچھا یہی ہے کہ یہ 2 باتیں، یہ 3 باتیں، یہ 2 باتوں پہ عطف ہیں.
کون سی دو باتیں؟ من الطیبات ما کسبتم، یہ دو باتوں پہ واہ آ جانے سے مما اخرجنا ایک بات، لکم تمہارے لیے ایک بات، من الارض زمین میں سے ایک بات. جی سر کلیئر. بس اب یہی ہوا کہ اس کو ایک ہی طریقہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن خالی مما کسبتم پہ یہ نہیں ہوگا، بلکہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ آر بینگ ٹولڈ اباؤٹ انفاق. خرچ کرنا ہے تو یہاں پر دو مرکبات سے اس کا ذکر کیا گیا. مزید تین تو یہ پوری فہرست زبان میں ایسے نہیں آتی، مزید تین کا ذکر کیا گیا. تین مرکبات ہیں جس سب کا تعلق انفقو سے ہے، اور اس میں سے بھی جو ہم نے نکالا تمہارے لیے. اب یہ واٹ ڈز اٹ مین، اب یہاں تفسیری ایک بات آ رہی ہے. اور ہم نے جو نکالا تمہارے لیے زمین میں سے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ Is there anyone who know what is this part of انفاق called؟ یہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے. سر میں بتاؤں. Yes. السلام علیکم. اناج جو نکالا، اناج یعنی کہ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کیش ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، اور دوسرا اناج جس میں گیہوں، چاول اور کچھ خاص طور پہ یہ اناج جو ہے یہ زکوٰۃ کے طور پہ اس کا پورا وزن کر کے اور وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. خاص طور پہ سعودی عربیہ میں بہت آپ کی آواز بہت کٹ کے آتی ہے، سنائی نہیں. چلیے میں اس کو سمجھا دے رہا ہوں. دیکھیے یہ ایک نیا قانون آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں. وہ زکوٰۃ کا ایک طریقہ ہے، اس کو قانون اشرا کہتے ہیں. 10واں حصہ قانون اشرا کا قانون، 10واں حصہ. اب دونوں میں زکوٰۃ میں اور اشرا میں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ اپنا جو مال ہے کمایا ہوا، جو سیونگز ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، یا پھر نقد رقم کی شکل میں ہو، اس کے اوپر اگر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس کا 40واں حصہ وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے. وہ سال میں ایک بار نکالی جاتی ہے جب بھی کسی مال پہ اس کا سال مکمل ہو جائے. لیکن اشرا سال میں ایک بار نہیں ہے، بلکہ ہر فصل پہ. بعض وقت بعض ایسے اناج ہوتے ہیں سال میں 3 فصل دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں سال میں 1 فصل دیتے ہیں، بعض ایسے بھی پھل پھلار ہیں جو سال میں 2 بار اس میں پھل لگتے ہیں. تو جب بھی فصل آئے گی اس فصل کا 10واں حصہ جو، اور اس میں فصل میں خالی اناج ہی نہیں ہے، تمام میوے، کھجور ہوں، انگور ہوں، یا پھر اور سیب ہوں، یا کسی قسم کے میوے ہوں، اور وہ ہمارا پروفیشنل ہو، گھر کے لیے 2 جھاڑ لگا لیے، اس میں سے وہ اشرا نہیں دے دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ اشرا نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں بولیں گے. تحفے کے طور پہ آپ کسی کو دے سکتے. لیکن جو بزنس کے لیے، اپنے گزر بسر کے لیے جو چیزیں، آپ ایک باغ لگاتے ہیں، اس میں کئی سنترے کے جھاڑ ہیں، یا پھر سیب کے جھاڑ ہیں، یا پھر انگور کے ہیں، یا پھر کھجور کے ہیں، تو اس سے جب پھل اتارے جائیں گے تو اس کا 10th پورشن، 1/10 حصہ زکوٰۃ کے طور پہ دینا ضروری. اب وہی تمام قوانین جو زکوٰۃ کے ہیں یہ اشرا کے بھی ہیں. دس از ناٹ فار دا رچ پیپل، دس از آلسو دا پور ڈیو. مستحقین میں تقسیم ہوں گی، غریبوں کا حصہ ہوتا ہے یہ جو معاشی طور پہ کمزور ہیں. یہ پھر تحفے میں آپ کسی کو دیتے ہیں وہ الگ چیز ہے، اشرا میں نہیں آئے گا. سیم ایز زکوٰۃ، بٹ اس کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر فصل پہ. اب یہاں پہ جیسے وہ پرسوں اقبال کا بھی ایک سوال آیا تھا کہ اگر پوری فصل خراب ہوگی، اچھے کھجور نہیں آئے، اچھے سیب نہیں آئے، اچھے سنترے نہیں آئے، اچھے موز نہیں آئے، تو ایسی صورت میں جو بھی آیا اس کا 10واں حصہ.
لیکن کچھ اچھے آئے کچھ خراب آئے تو اچھے اپنے پاس رکھ لیا اور خراب میں سے ٹوٹل فصل کا 10واں حصہ دیا، وہ طیبات میں سے نہیں آئے گا. That will not be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. And that warning is coming after that. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام میں ہی وہ چیز ہے. That warning is coming after that. تو اسی ریشو سے جتنا اچھا آیا اس کا 10واں اتنا، جتنا خراب آیا اس کا 10واں حصہ ملا کے وہ اشرا کے قانون میں آئے گا. Because that has been given to the humans by Allah سبحانہ وتعالیٰ. ہم اس میں شک نہیں، اس کے لیے بھی کسان محنت کرتا ہے، اناج بوتا ہے، لیکن اس کا کام تو صرف زمین کو تیار کرنا اور اس میں بیج ڈالنا ہے، لیکن اس فصل کو اگانا، اس میں برکت دینا، اس میں اس فصل کو اچھا بنانا، جھاڑوں سے میووں کا اچھا نکلنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. تو اس کے اوپر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو قانون ہے، کیا کہتے ہیں؟ عشر بولتے ہیں اس کو سر. ہاں، عشر یا اشرا دونوں بھی کہتے ہیں. عشر مانے 10واں حصہ، اشرا کے مانے بھی 10واں، the 10th part. اب یہ دو باتیں مومنین کو مخاطب کر کے کہی گئی کہ پہلے تو انفقو ہے، اس کے بعد دو باتیں یہاں پر دو مرکبات کو ملا کے کیا خرچ کرنا ذکر کیا گیا. پھر حرف عطف کے بعد 3 مرکبات استعمال کیے جو مزید وضاحت کر رہے ہیں دوسرے قسم کی زکوٰۃ کی. ایک تو ما کسبتم میں سے زکوٰۃ دینا ہے، اور ایک ما خرجنا جو ہم نے نکالا، لکم دوسرا مرکب، اور من الارض تیسرا مرکب. یہ سب ملا کے انفقو. تو انفقو سے متعلق کتنے مرکبات استعمال ہوئے ٹوٹل؟ کتنے ہیں؟ 4 4 مرکبات. من الطیبات، ما کسبتم، جی گنو. 4 جی اخرجنا اخرجنا لکم من الارض من الارض. کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 4 ہوئے. 2 من الطیبات گنو، پھر کتنا ہوا؟ یہ ایک مرکب ہے. 5 5 سمجھ کے بول رہے ہیں یا یہاں لکھا ہوا ہے بول کے بول رہے ہیں؟ جن کے بولیے. من الطیبات 1، جی ما کسبتم 2 مما اخرجنا 3 لکم 4 من الارض 5 یہ 5. یہ سارے مرکبات متعلق ہے انفقو ہے. لیکن یہ سوال پوچھ لوں میں، یہ لکم اور من الارض یہ متعلق ہے اخرجنا دکھ رہے ہیں نا، جو نکالے کس کے لیے؟ تمہارے لیے. ایک سیکنڈ، لکم بھی جار مجرور ہے، تمہارے لیے نکالا. من الارض بھی جار مجرور ہے. تو جار مجرور ہے، تو یہ دونوں نکالنے کے ہے. کدھر سے نکالے؟ زمین میں سے. کس کے لیے نکالے؟ تمہارے لیے. تو یہ متعلق اخرجنا دکھ رہے ہیں. اور وہ عطف جو بولے آپ، وہ تو سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ سے، وہ تو پورا انفقو پہ آ گیا. مگر یہ 2 مرکبات جو ہے یہ اخرجنا پہ ہی جا رہے ہیں ویسا دکھ رہا، کیونکہ لکم خرچ کرو تم. اخرجنا ہی ہے بھائی، متعلق ہے اخرجنا ہی ہے، لیکن یہ سب مل کے کنیکٹ ہو رہے ہیں کس سے؟ انفقو سے. یہ لکم تمہارے لیے نکالا، من الارض تمہارے لیے نکالا. آف کورس دس بلانگ ٹو اخرجنا، لیکن یہ انڈائریکٹلی اٹ از گوئنگ ٹو. جی تو انفقو میں 2 ہی باتیں یہ ہے کہ بس خرچ کرو جو تم کمائے طیبات میں سے، اور وہ نکالے جو اللہ تعالیٰ زمین میں سے ہمارے لیے. ہاں، ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے، تو وہ 2 باتیں انفقو. تو ایسا میرے سمجھ میں آیا تو میں بولا. ویسا بھی آپ پورا لے سکتے ہیں، ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے. آف کورس اٹ از اباؤٹ اخرجنا. لیکن اب یہ چونکہ
جو چیز خرچ کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالے تمہارے لیے زمین سے. So all these things, all these compounds may be referring to انفقو. اور یہ پورا جو ہے آپ ایک بھی لے لے کے اس کو دو مما کا سبتم اور پھر پورا اخرجنا لکم من الارض بھی ایک لے سکتے ہیں. But both of them are referring to انفقو. Okay, there is no fixed way to say this. لیکن فہم ہمارے لیے یہ جو سارے مرکبات ہیں وہ کسی ایک لفظ کے لیے ہی جا رہے ہیں، ایک حکم کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہے انفاق. چاہے تو یہ دو بھی بنا لے سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے مال میں سے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں سے تمہارے لیے نکالا اس میں سے خرچ کرنا. اپ ٹو دس پوائنٹ از اٹ کلیئر؟ اس میں دو قسم کی زکوٰۃ کے باتیں آ گئی، ایک زکوٰۃ ہے اور ایک عشر یا عشرہ 10ویں حصے کا قانون. اس کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو زکوٰۃ کے لیے ہیں سال گزرنا، بلکہ ہر فصل پہ اس کا عشرہ دینا پڑے گا، عشرہ 10واں حصہ. از اٹ کلیئر؟ جی سر. Clear ہے. چلیے اب اس کے بعد دیکھیے اٹس اے وارننگ. اٹس اے وارننگ. اب یہاں سے یہاں تک کتنے کلمات آئیں گے؟ ولا تیمموا الخبیث منہ. نہیں، صرف اتنا لیں گے آپ ورڈ اسٹڈی میں اتنا. اب یہاں پر ایک بڑا مشکل ورڈ ہے، تیممو. واٹ از دس تیممو؟ سر یہ حرف فعل ہے اور اس فعل اور فاعل ہے، تم ارادہ کرو. یمما اس کا روٹ ورڈ ہے، یا میم. میم یا میم. یمہ یما. ہے نا. اب یہ یمہ دیکھیے، اب یہ عربی اتنی رچ لینگویج ہے کہ خالی آپ سے یمہ کے معنی کوئی پوچھے تو آپ ارادہ کرو نہیں بول سکتے. یم جو ہے فل یم میں، وہ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی کی تھی کہ ایک بکسے میں اپنے بچے کو رکھ کے اس کو دریا میں ڈال دو. وہاں پر بھی یم کا استعمال ہوا. اور ایک پاکی کی نیت کرنے کے لیے کچھ عمل بھی ضرورت ہے. پاکی کی نیت نماز پڑھنے کے لیے، پاکی کی نیت کے لیے ایک ضرورت کیا ہے؟ وضو ہے. جی وضو ہے، یعنی وضو کریں گے تو وہ پاکی حاصل ہو جائے گی. لیکن بجائے اس کے ایک اور دوسرا طریقہ ہے جو بالکل کوئی مجبوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، یا پانی تک نہیں پہنچنے، پانی کا استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا حکم ہے وہ؟ تیمم. یس تیمم. یہ تیمم جو ہے یہ نکلا وہاں سے ہی ہے کہ یہ صرف ارادہ ہے، ارادتاً پاکیزگی. لیکن یہ ضروری ہے. خالی ارادہ میں تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں وہ کافی نہیں ہے. سم ایکشن شوڈ بی دیر. اینڈ دس از ویری ایزی. کسی ڈسٹ پہ اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح سے لگا کے پھر وہ اپنے چہرے، ہاتھوں پہ اور چہروں پہ اس کو اگر مسح کر لیں تو اس ارادے سے پاکیزگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں. وہ بھی تیمم ہے، وہ بھی تیمم ہے. تو یمہ کے معنی دریا کے بھی ہیں، اور پھر اس میں کچھ اضافے کے ساتھ ایک شرعی ٹرم بن جاتا ہے تیمم، جو وضو کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، وضو کی جگہ کا جو سبسٹیٹیوٹ ہے. لیکن یہاں پر جو میں نے آپ نے بالکل کہا کہ ارادہ کرنا، تیممو، اس کا یہ کیا ہے؟ فعل ہے، فاعل ہے؟ وہ فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے؟ یہ فعل ہے اچھا فعل ہے. اور اس اب کے یہ ساتھ اس کس کا قسم فاعل کا فعل ہے؟ یہ فعل مضارع.
نہیں، یہ دیکھیے یہاں پر لایا آیا وَأَنفِقُوا تھا، اور اس کے بعد یہاں پر لا تیمموا، لا تیمموا، یہ امر کی ابھی دو قسم میں بتایا تھا، ایک حکم اور دوسرا نہیں، کسی بات سے روکنا، اس کو امر نہیں کہیں گے، یہ بھی امر ہے، اور امر نہیں اس میں تے بھی آتا ہے، لا تیمموا، نیور aim at، اور کبھی بھی اس کے یس لا تیمموا کیا بولیں گے اس کو؟ فعل امر نہیں، کیا بولیں گے اس کو؟ پہلے امرے نہیں، یعنی کسی بات سے روکا جا رہا ہے۔ روکے۔ تو اور اب یہ دیکھیے اس کی تھوڑی سی اہمیت مفسرین بتاتے ہیں، جیسے بعض احکام، شرعی احکام بتا کے قرآن میں کئی جگہ یہ آیا ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، جو اللہ کے رمضان کے جو بیان ہے سورہ بقرہ میں اس میں بھی ہے، اور مختلف جو گناہ ہیں اس کے بارے میں بھی ہے کہ تقربو، لا تقربو، اس کے قریب بھی مت، وہ گناہ نہیں کرو نہیں کہا گیا، بلکہ اس برائی کے قریب، اس چیز سے جو اللہ اس نے منع کیا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا، جو اس برائی کو کرنے کے لیے محرک ثابت ہوتی ہے، محرک معنی اکسانے والی، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو اسی طرح کی ایک وارننگ یہ ہے کہ یہ برا یا خراب چیز صدقے میں دینا تو یہ بہت دور کی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے صرف اس لفظ کو۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وارننگ دے رہے ہیں وہ پہلے میں وہ بات نہیں تھی، پہلے جو حکم آیا تھا اس میں انفقوا من الطیبات، یہ وہ زور نہیں تھا، صرف طیبات میں سے خرچ کرو یہ بات تھی، لیکن وہ زور نہیں تھا، یعنی جس شدت کا یہاں پر بعد میں اظہار ہو رہا ہے وہ شدت نہیں ہے، صرف ایک بیان ہے، ایک حکم ہے کہ پاک چیزوں میں سے خرچ کرو۔ Are you following my point؟ جی سر۔ یہاں پر صرف جو ہے ایک حکم ہے، اس میں شدت نہیں ہے، اس میں بہت ہی زور دے کے نہیں کہا گیا، بلکہ صرف منت طیبات، پاک چیزوں میں سے کرو جو تم، اور پھر وہ جو بھی زمین میں سے ہوا۔ لیکن یہاں پر جب آپ سیکنڈ پارٹ میں آئیں گے تو وہی بات طیبات کی بڑی شدت کے ساتھ بیان ہو رہی ہے، ارے خرچ کرنا اس میں سے یا جو غیر طیب ہے اس کو دینا تو دور کی بات ہے، ولا تیمموا، ارادہ بھی مت کرو کہ میں اس میں سے خراب چیزوں کو دے گا۔ Is this point clear؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہوتا ہے جو مفسرین لے کے آتے ہیں، وہ یہ کہ وہاں پر سمپلی ایک آرڈر آیا تھا لیکن اس کے اوپر تنبیہ آئی ہے، خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، ارادہ تک مت کرو۔ کس کا ارادہ مت کرو؟ الخبیث، الخبیث، کس کا؟ ناپاک، بس خراب چیز، ناپاک چیز کا ارادہ تھا۔ یہ ارادہ کیا ہے؟ اس کا پورا کا تعلق کا ہے، کس سے ہے؟ ناپاک کا ارادہ بھی مت کرو کہ میں نے کیا ہے، اٹ از ریفرنگ ٹو انفقو سے، یس، انفقو سے، پھر انفقو، یہ پورا انفاق کے بارے میں، خرچ کرنا یا دینا تو دور کی بات ہے، بلکہ یہاں پر شدت سے اس قانون کے بارے میں اور اللہ کے حکم کے بارے میں کہ ناقص دینا تو دور کی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ يُنْفِقُونَ، پھر منہ کون سا مرکب ہے؟ جار مجرور، یس، ينفقون، تنفقونا جو ہے وہ تنفقون، فعل، تنفقونا فعل اور فاعل، تو پھر اس کا اور ٹینس نفع کون کا سا ہے؟ جی سر، ٹینس کون سا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، مضارع ہے۔ چلیے، جو جس اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہیں
خبیث کا ارادہ بھی نہیں کرنا. ارادہ بھی کریں گے تو اگرچہ کہ ایک برائی نہیں لکھی جائے گی بٹ اٹ از ناٹ لائکڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی. جب تک کہ ارادہ کر کے اس پہ عمل نہیں کرے برائی نہیں لکھی جاتی, صرف ارادہ کرنا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی روک رہے ہیں ارادہ کرو گے شیطان اس ارادے کو اور ہوا دے گا, وہ اور بڑھے گا, اور ہم ناقص چیزیں اس میں سے غریبوں میں تقسیم کریں گے. سو ایون ڈو ناٹ تھنک آف اسپینڈنگ دا خبیث. خبیث طیبات کا اپوزٹ جی سر ورڈ ہے, اس کا اپوزٹ ورڈ ہے. یہ پاکیزہ چیزیں اور یہ خراب چیزیں. اتنا ٹکڑا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پورے انفقوں سے ہی آ رہے ہیں. وہاں پر حکم ہوا تھا کہ خرچ کرو, یہاں پر اس میں شدت آ رہی ہے کہ ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ. تھنک کر سوچنے سے ارادہ کرنے سے برائی تو نہیں لکھی جائے گی, لیکن وہ ایک بیج ہم بو دیں گے جس میں شیطان کو موقع ملتا ہے اور وہ اس کو ہوا دے گا اور پھر انسان وہ فیل کر بیٹھتا ہے. تو اس کا ارادہ کرنا, اس کے قریب بھی نہیں جانا. جو چیز اس برائی کی طرف راغب کی جاتی ہے اس کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ تلک حدود اللہ ولا فلا تقربوها, اس کے قریب بھی نہیں جانا. اس دس کے لیے وہی انفقوں کی بات چل جی رہی سر ہے, وہی پھر یہاں پر حرف عطف ہے, لیکن انفقوں بالکل اپوزٹ ورڈ ہے. اینڈ ڈو ناٹ think, even do not think of spending the khabith, the rotten things, the bad things from it that you spend. Is this point clear? جی سر. چلیے آگے اور کوئی ہے؟ پھر یہ دونوں تو اچھا خاصا بہت اچھا کام کیے. ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہیں بیچارے. خیر اور کون ہے یہاں پر؟ یس ڈاکٹر فاق قاضی کچھ کر سکتے ہیں یہاں سے؟ مشکل ہے, مشکل نہیں مشکل ہے. چلیے اس کے بعد کرائیں گے. یس اینی ون فرام ساجدہ؟ السلام علیکم سر. یہ تو کرو. اور ہمیشہ جب میں کسی سینئر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں مجھے سنانے کے لیے نہیں, آپ کی ایسی بات ہونا جیسے میں کہہ رہا ہوں, سو دیٹ ایوری ون شوڈ انڈرسٹینڈ یو. صرف مجھے سنا کے اپنا سکہ نہیں جمانا ہے. آئی ایم بالکل, میں آپ جب بات کر رہے ہیں میں بہرا ہو جاؤں گا. یو آر سیئنگ ناٹ فار می بٹ یو ول ڈو اٹ ایز اف you are teaching the class, as if you are making others learn. Okay, it's not for me. جہاں تک کر سکتے ہیں کریے. کتنا ٹکڑا ہے؟ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ. بس چلیے. جی سر. سر واو جو ہے یہاں پہ کنیکشن ہے, پچھلی والی سے ہی کنٹینیو کر رہا ہے, اور لستم جو ہے یہ لس جو ہے یہ لیسا کا سے ڈیرائیوڈ یہ ورڈ ہے جس کے یہ موسٹلی نہیں کے لیے آتا ہے. لیسا منع کرنے کے لیے, نفی کے لیے. وَلَسْتُمْ اور نہیں تم, بی آخذی ہی, بی ساتھ, آخذی میں خزیا اس کا روٹ ورڈ ہے, اور بی جو ہے یہ حرف جار ہے. روٹ ورڈ کیا اور ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ اخذا, اس کا حاصل جی سر کیا, بیس ورڈ. یا پکڑا. اخذا. جی ہاں جی اخذا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ہی جو ہے سر یہ ضمائر میں سے ہے, اور ہی کا جو ریفرنس ہے یہ جا رہا ہے ٹوورڈز خبیثہ منہ تنفقون والا, یس کو جا یعنی اس بری. جی سر. تو سر بی جو ہے یہ حرف جار ہے, آخری زی جو ہے اس کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے. چلیے اب جی یہ سر. ٹکڑا اتنا ٹکڑا کون سا جملہ ہے؟ وَلَسْتُمْ بِعَقِيزِهِ. what type of sentence is it؟ دوسروں کے سر لیے یہ اسمیہ, ہاں اسمیہ جملہ بنے گا.
تم کی وجہ سے، کیونکہ تم جو ہے وہ ضمیر ہے، اور لستم بلکہ یہ امر نہیں بنے گا، نہیں سائدہ. تم لینے اچھا والے. ایک سیکنڈ، یہ تھوڑا ٹکڑا میں سمجھاؤں گا. یہ میں بالکل یہی چیز ہے سب لوگوں کے لیے. آپ میں بتا سکتی ہوں سر، میں بھی بتا سکتی بتایا ہوگا کچھ لیسا کے بارے میں، بتایا تھا نا لیسا کے بارے میں. کون جی ہمارے سر. اصل پر جی سر، لیسا لا نفی جنس سے آتا ہے، یہ اس کا بھی اسم ہوتا ہے، تم اس کا اسم ہے لیسا کا. نہیں سر یہ کانا کے پیٹرن پہ ہے سر. یہ بالکل لیسا یہ دیکھیں سمپل کر کے بولیے. جیسے کانا نہیں ہے. ایک فعل ناقص ہے، اور جو جملہ اسمیہ کانا سے بنتا ہے، کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس اسم کی ایک خبر ہوتی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ کانا کا اسم ہمیشہ اپنے ساتھ کیا لیتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے سر، مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی خبر وہ ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے. اب اس کو بالکل وہ سب وہ جو لیسا ہے اس کے بہت کمپلیکیٹڈ کرنے کی بجائے کانا ایک اسم فعل ناقص ہے، اور اس سے جو جتنے جملہ اسمیہ آتے ہیں اس میں کانا کا اسم، اس کی خبر. اسی طرح سے ایک نئی چیز سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، لیسا بھی ہے، اور اس کے معنی یہ نگیشن میں، یہ پازیٹیو ہے، یہ نگیٹیو ہے. اب اس کا بھی لیسا نگیشن کے ساتھ ہے، اس کا بھی ایک اسم ہوگا، اس کی بھی ایک خبر ہوگی. تو اب یہ چونکہ اس کا تم جو ہے یہ اس کا اسم ہے، لیکن یہاں پر خبر جو ہے یہ کہیں مجھے منصوب نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ مکسور نظر آ رہی ہے، بعقیزی. سر وہ با کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ بچار سے آ جانے سے. تو یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بظاہر تو یہ مکسور ہے، لیکن ان دا میننگ، ان دا سینس اٹ از منصوب. اور اس کو گرامیٹیکلی ہم منصوب ہی تصور کریں گے، لیکن جار مجرور کی وجہ سے یہ مجرور آ رہا ہے. تو ایک نئی چیز آپ سیکھے. ایک اور قسم کا جملہ ہے جو نگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں لیسا نگیشن کے لیے ہوتا ہے، وہ بھی فعل ناقص ہے کانا کی طرح. اور کانا کا جیسا اسم اور خبر ہوتی ہے، ویسے ہی لیسا کی کا ایک اسم اور اس کی خبر ہوتی ہے. اور کانا کا اسم جن اعراب کے ساتھ آتا ہے، لیسا کا اسم بھی انہی اعراب کے ساتھ آتا ہے. کانا کی خبر جس اعراب سے آتی ہے، لیسا کی خبر بھی. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ پازیٹیو ہے، یہ نگیٹیو ہے. یعنی تم نہیں چاہو گے اسے پکڑنا، اسے حاصل کرنا، اسے لینا. لس تم بھی عقیزی ہے، وہی خبیث چیز کو تم خود لینا پسند نہیں کرو گے. اگر تم دو گے، اگر کوئی تم کو وہ چیز دیتا ہے تو تم اس کو لینا پسند نہیں کریں. کوئی بھی ہو، اس کے معیار سے کوئی گندی چیز دے دیں تو someone will not like it. تو مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کے بعد ایک حرف اتنا سمجھ میں آیا، کانا میں کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بنا کے لیسا کو نہیں، کچھ نہیں. لیسا نگیشن کا فعل ناقص ہے، اور جس طرح کانا کا جملہ ہوتا ہے، لیسا کا بھی اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اعراب لیتے ہیں جیسا کانا. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ کانا کا جملہ پازیٹیو سینٹینس ہے، لیسا کا جملہ نگیٹیو سینٹینس ہے. از اٹ کلیئر؟ جی سر، ریفریش ہو گیا. ہاں یہ ہو گیا. چلیے اس کے بعد ایک ٹکڑا آ رہا ہے، الا ان تقسموا. یہ تقمزو، واٹ از تقمزو؟ واٹ از دا روٹ ورڈ؟ کوئی اور جلدی سے؟ غمزہ.
غمضہ ہے نا، غین میم میم ضاد غمضہ. واٹ از اٹ؟ غمضہ بڑا رچ ورڈ ہے. آنکھیں بند کر کے، آنکھیں میچ کے، لائک اچھا نہ لگنا کسی چیز کا اور وہ کام کرنا اپنی مرضی کے خلاف. لائک کوئی ایسی چیز دے تو آنکھیں میچ کے، یا سمجھ گئے نا آپ میری بات؟ چشم پوشی کرنا. نہیں سمجھے. لائک برا لگے گا لیتے ہوئے، آنکھیں بند کر کے، آنکھیں میچ کے. وہ سارے ترجموں میں آتا ہے، لیکن اس کا بیسٹ ترجمہ یہ ہے کہ نظر انداز کر دینا، یا پھر جو نظر ہے انداز. بادل ناخواستہ ایکسیپٹ کر لینا. بعد میں آپ اسے پھینک دو، بادل ناخواستہ. آپ کسی کو دوسرے کو دے دو. لیکن یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے یہ کئی وجہ سے ہوتی ہے، کئی وجہ سے. غمضہ کی کنڈیشن آپ کے کسی سے تعلقات ہیں. اگر کوئی ناقص چیز لا کے دے تو آپ اس کے احساسات کو مجروح کرنا نہیں چاہتے، اس کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے. تکلفاً وہ سے وہ چیز لے لیتے ہیں، بٹ یو نیور یوز اٹ اور نیور یوٹیلائز اٹ. آپ اس کو کبھی بھی استعمال کرنا پسند نہیں کریں گے. آپ اس کے جانے کے بعد کسی کو بھی دے دیں گے یا خیرات کریں. ایک تو کسی کے احساسات کو مجروح نہیں کرنے کے لیے کوئی خراب چیز بھی دے دے تو لے لیتے، اس کو انکار نہیں کرتے. یہ بہت گندی چیز ہے، یہ ہم یہ نہیں کرتے، لے جاؤ یہاں سے. نہیں، لے لیا دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے. اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص اتنا مجبور ہو کہ جو کچھ بھی آئے، چاہے وہ طیب ہو یا خبیث ہو، اسے استعمال کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو اس کو مجبوراً لے کے استعمال بھی کر لے گا. تو اس کو ہم یہی کہیں گے غمضہ معنی ٹو اوور لک یا نظر انداز کر دینا. اس کی اچھائی اور برائی کو نظر انداز کر کے ہم صرف جو ہے اس سے یا تو ضرورت پوری کر لیں گے یا پھر کسی کی دلجوئی کے لیے لے لیں گے، اس کے بعد پھر اس کو کسی اور ضرورت مند کو دے دیں گے یا کہیں بھی پھینک دیں گے، اٹھا کے ٹریش کین میں ڈال دیں گے. از اٹ کلیئر؟ ہاں. اب یہاں پر جو حکم آ رہا ہے کہ تم خود اس کو لینا نہیں پسند کرو گے، لیکن انسانیت کے بھی کچھ طور طریقے ہیں دوسروں کی دل شکنی نہ ہو، سوائے اس کے کہ سوائے اس کے کہ تم مجبوراً اوور لک کر کے ایکسیپٹ کر لو اس کو، تاکہ دوسرے کی دل شکنی نہ ہو. دل شکنی نہ ہو. از اٹ کلیئر نا؟ یہ کہ پہلے تو روکا جا رہا ہے کہ کوئی خبیث چیز کا ارادہ بھی مت کرو، اور تم خود اس کو لینا نہیں چاہو گے. لیکن ایک انسانی نیچر، یہ بھی اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے کہ اسی وقت اٹھا کے اس کو پھینک دیا اور کہہ دیا کہ ہم وی ڈونٹ وانٹ اٹ، یہ ہمارے معیار کی چیز نہیں ہے، اس کو پھینک دیا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ just to please the one who is presenting us the gift. یا ہم کو دے رہا ہے، یا پھر قانون عشر میں دے رہا ہے، یا کسی اور چیز میں. تو سوائے اس کے اللہ سے، حرف استثناء سے یہ بات آئی، سوائے اس کے کہ تم اوور لک کرو. یہ کون ہے بھی یہ؟ آمرین کیوں کھیل رہے ہو بٹن سے؟ ڈو ناٹ پلے ود دا بٹنس. چلیے اب یہاں سمجھ، اللہ سوائے سے تم لے لو گے، لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے. ان تقمزوا فیہ، یہاں تک ایک بات ہوئی. سوائے اس کے فیہ کی ضمیر کدھر جا رہا ہے؟ ہی کی ضمیر جلدی چیز کی طرف ہی جا رہی ہے، جو چیز لے گئے. بس ختم. اب یہاں سے بالکل آسان ہے، آخری کنکلوڈنگ ٹکڑا یہ ڈاکٹر قاضی کر سکتے ہیں. کمان یہاں سے ایک بات میں پوچھوں کہ یہ اشارہ دینے والے کی طرف تو نہیں ہے کہ دینے والا اوور لک کر رہا ہے اس چیزوں کے نہیں ڈاکٹر، آپ یہاں عاقز ہی ہے، تم
اس کو لے لو. لستم اخیذہ، تم اس کو لینا یا حاصل کرنا. یو ول ناٹ لائک اٹ، یہاں پر نگیشن ہے. اینڈ وڈ ناٹ ٹیک اٹ، اس کو انکار کر دیں گے. لیکن یہ اخلاقی بات نہیں ہوئی کہ اس کو اس کے منہ کے سامنے واپس کر دیا، ٹیک اٹ اوے، اٹس بلو اوور اسٹینڈرڈ، یا خراب چیز ہے، ہم ایسی چیز نہیں استعمال کرتے، ہم ہائی فائی ہیں، وائی فائی ہیں. تو دیٹ از آلسو اگینسٹ دا ٹیچنگ آف اسلام. تو یہاں پر اسی لیے ہے کہ لینے والا شاید اس کو مجبوراً یا کسی چیز کو اگنور کر کے، اوور لک کر کے ایکسیپٹ تو کر لے گا، بٹ may not use it. کلیئر ہے؟ سمجھ آیا ڈاکٹر صاحب؟ جی اب کیسے ہیں آپ؟ بہت کم آ رہے ہیں. جس دن طبیعت صحیح رہتی ہے. جی بس جیسے جیسے موقع ملے گا، جہاں جہاں ہمت ہوگی میں آؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے ڈاکٹر خالد جلدی سے آخری ٹکڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ویری گڈ. اینڈ کمان یہ سارے وا جو ہے جتنے بھی آ رہے ہیں، یا تو کنیکٹیو ہے یا پھر پورے عطفہ ہیں. یہ خرچے کی باتیں ہوئی، اور یہ سب کہہ دینے کے بعد ہر آیت کا جو لاسٹ ٹکڑا ہوتا ہے وہ اس کا کنکلوژن ہوتا ہے، اس کا جسٹ ہوتا ہے. واٹ از دس پارٹ؟ چلیے کیا ہے، کس قسم کا کلمہ ہے؟ یہ فعلیہ. یہ فعل کس قسم کا ہے؟ یہ حکم. ویری گڈ. امر ہے. اور کس کے لیے ہے؟ جمع ہے یا جمع کے لیے ہے؟ جمع کے لیے. جمع سارے لوگوں کے لیے جمع. اب یہ واو الف جمع کس کے لیے ہے؟ یا واو الف ہے آخر میں تو یہ جمع ہے. کس کے لیے ہے وہ؟ تمام لوگوں کے لیے. کون سے لوگ؟ جو یا ایھا الذین آمنو. یا ایھا الذین آمنو، انہی سے خطاب ہو رہا ہے. کیا خرچ کرو اور کیا چیز خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرو، ہے نا. اب یہاں پر انہی کو وارننگ دی جا رہی ہے. اینڈ ریممبر دس، اینڈ جان لو. یہ امر ہے. اب یہاں سے یہاں تک کون سا جملہ ہے؟ یہاں سے یہاں تک کون سا جملہ ہے؟ یہ انا کا جملہ. انا کا جملہ ہے. انا کے جملے کی انالیسس کیسی ہوتی ہے؟ یہ ابھی ہم نے کیا نا، فعل ناقص ہے. مشبہ بالفعل. وہ کانا جو ہے وہ فعل ناقص ہے. انا کو ہم کہتے ہیں فعل کی طرح یوز، حرف مشبہ بالفعل. مطلب فعل ناقص نہیں ہے، بلکہ فعل کی طرح سے کام کرتا ہے. تو انا اور کانا میں is it used for indeed like جہاں insist کرنا معنوں میں بھی ہے، لیکن اس کو وہ indeed جو ہے it works like a verb but it is not a verb, whereas kana is a verb. لیکن ایسا verb نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایکشن ہے، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. فعل ناقص جیسے واز، ور، ایم اور سارے انگریزی میں ہیں، وہ سارے افعال ناقصہ ہیں. اسی طرح سے کانا بھی ان میں، اسی طرح عربی میں کانا، لیسا. اور انا جو ہے یہ فعل تو نہیں ہے، لیکن مشبہ معنی شباہت رکھنے والا. دو اٹ از اے حرف بٹ اٹ از ڈوئنگ دا جاب آف اے فعل ان اٹ. تو پھر اس انا کا کیا ہوگا؟ ایک انا کا ایک اسم ہوگا اور پھر اس اسم کی یہ خبر ہے، خبر ہوگی. اب اس کا انا کا اسم کیا ہے؟ اللہ ہے. اور اس کا انا کی اسم کے آخر پہ زبر آتا ہے اور خبر پہ پیش آتی ہے. اگر یہ جملہ کانا کا ہوتا تو ڈاکٹر قاضی کیسا ہوتا تھا؟ اس کو کانا کے ساتھ پڑھیے یہی بات کو. تو وہ اللہ غنیًا حمیدن. ویری گڈ ویری گڈ. یہی اگر کانا کا ہوتا کان اللہ غنیًا حمیدن.
اب یہ اس کی خبر ہے، یہ صفت نمبر 1، یہ خبر نمبر 1، خبر نمبر 2، اور یہ ساری چیزوں میں یاد رکھو کہ اللہ نہ تمہارے خرچ کرنے کا محتاج ہے، نہ جو ہے اس کو کوئی چیز پہنچتی ہے، نہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تو بالکل سیلف سفیشینٹ ہیں، یعنی وہ کسی چیز کی ان کے پاس وہ سب کو دینے والے ہیں۔ اور حمید کسے کہتے ہیں؟ ون ہو از پریز، اور ساری تعریف انہی کے لیے ہے۔ وہ تو لوگوں کو آزماتے ہیں کہ وہ ذریعہ بنتا ہے دینے کا یا نہیں دینے کا، ورنہ اگر کوئی نہیں بھی دیا تو ضرورت مند تو خالی نہیں رہتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نہ کسی سے اس کی ضرورت پوری کروا دیتے۔ So this is the last پورا مقولہ بھی، یہ پورا مقولہ ہے آپ نے بس اسی تعلق سے یا ایھا الذین آمنوا کا یہاں تک پورا مقولہ ہے، کئی مقولے اس میں آ گئے، یہ نہیں کرو یہ کرو، اور پھر جو ہے یہ بھی مقولہ ہے کہ بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفات ہیں، وہ ان کے لیے یا ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اب وہی قابل موسٹ پریز ورتھی۔ جس کے لیے اس کے کتنے پارٹ ہوئے یہ ہم آیت میں کریں گے۔ یہاں پر شازیہ رفیع کا ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ہاتھ ہے یا وہ کیا چیز ہے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو۔ نو سر، وہ پہلے اٹھا تھا۔ اوکے چلیے ابھی جلدی سے اس کی آیت میں ہم اسے کر لیں گے۔ چلیے وہ ول ڈو اٹ۔ یا ایھا ٹائم از دس ٹائم سوٹیبل فار یو؟ 7 to ٹائم چینج ہونے تک یہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کو کر لیں ایک بار 2-4 منٹ، کوئی بات نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اتنا کر سکتے ہیں کوئی؟ اینی ون؟ انصار جس کر دو اس کو پورا آیت میں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا لیں گے ہم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم تک، اور اس کا ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا، یا جو ہے حرف ندا ہے اور اس کا منادہ جو ہے الذین آمنوا، اور پھر الذین جو ہے یہ اس میں موصول اور اس کا صلہ آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ انفقو یہ پھر فعل امر، اور یہ جو ہے وہ ہے یہ مخولہ، خرچ کرو، تم خرچ کرو، من طیباتی طیب میں سے، ما کسب تم جو کمایا تم نے، ویری گڈ۔ جو کچھ کمایا اگر تم آپ نے۔ ایگزیکٹ ترجمہ بھی کر دیں جو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، آپ کا اپنا ترجمہ تو جی میں سمجھ جاؤں گا کہ، اور سارے لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ اس آیت کو سمجھ کے ترجمہ کر رہے ہیں۔ چلیے جی، پھر اس کے بعد دوسرا ٹکڑا وہ مما اخرجنا لکم من الارض تک ایک لے لیں گے، اور من اور ما کا کنسٹرکشن ہے یہ، اور اس میں سے جو اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے۔ اور اس کا یہ نامکمل جملہ ہے، اس میں کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اس میں وہ امر کو پھر یہاں پہ لائیں گے انفقو کو، تو وہ پھر کنیکشن بن جائے گا، اور خرچ کرو جو کچھ نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے۔ ویری گڈ۔ لاسٹ پھر اس کے بعد وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، تتبعوا نہیں ہے، اچھا سوری، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ تک ایک لے لیں گے۔ اور یہ امر نہیں ہے، اور نہیں تیممو تم ارادہ بھی کرو، الخبیثہ خبیث کا یا خراب چیز کا، منہو اس میں سے۔ الخبیثہ کا تیمم سے کیا تعلق ہے؟ یہ دونوں کیا تعلق نہیں کر رہا تھا میں۔ اچھا یہ تیمم جب وہ پھر امر نہیں ہے تو اس کا یہ مفعول ہوا، خبیث، یہ فاعل ہوا اور یہ مفعول ہوا۔ ارادہ بھی مت کرو خبیث کا۔
جی، اور نہیں تم ارادہ کرو خبیث کا، خراب چیز کا، منہو اس میں سے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، تم سب خرچ کرتے ہو، جمع ہے ویری گڈ. مظاہر. وَلَسْتُمْ بِأَخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ تک لے لیں گے. اور یہ لیسا کا جو ہے کانا کی طرح یہ فعل ناقص ہے، اور اس کا اسم ہے تم، یا ایسا بول سکتا ہوں میں کہ یہ لیسا پلس انتم ہے، تو اس کو لستم ہو گیا، وہ لیسا پلس انتم. تو ولستم اور ہرگز نہیں تم، بِأَخِذِهِ ارادہ تھا یہاں پہ جو ہے ہرگز نہیں، اخیزی الا تغمزو فیہ، یہ عقیزی پکڑنا میں نے حاصل کرنا، لینا. اخیزی تم پسند، تم لینا، اس کو لینا نہیں چاہو گے، نہیں چاہتے. تم بھی ہاں، خیزی اس کو لینا نہیں چاہو گے، لیکن اس میں ایک کنڈیشن نہیں ہے. چاہتے ہو، سوائے ایک، ہاں یہ اللہ سوائے ان کے تغمزو فیہ تم نظر انداز کرو اس میں سے، اس کو. بس یا تو یہ مروتن لے لیے یا پھر کوئی ضرورت مند تھا تو جی نہیں لیا. اب جی، اس کا لاسٹ ٹکڑا وَعْلَمُوا اور جان لو، تم سب جان لو. پھر یہ انا کا جملہ ہے، اس میں انا اللہ ہے، اور یہ خبر ہے انا. بے شک اللہ غنی حمید، غنی ہے، حمید ہے، یعنی جو ہے وہ تعریف پوری، ہاں تعریف کے، حمد کے سے بھرپور لگتا. تعریف. بس جی جتنی بھی چیزیں اس کا ساروں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور اگر نیت اللہ کی خوشنودی ہو تو یہ کنکلوژن ہے کہ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی اور حمید ہے، اور اسی کے لحاظ سے اپنی نیت کرو. اور جو اللہ کے یہ احکام ہیں، کیسے کیسے خرچ کرنا، کیا خرچ کرنا، کیا نہیں خرچ کرنا، کس قسم سے خرچ کرنا، کسب تم میں سے بھی اور زمین کی پیداوار میں سے بھی، یہ ساری چیزیں ایک آیت میں تفصیل سے آ گئی. ایک بار اسے خود گھر پہ بھی اپنا آرام سے پڑھ کے دیکھیے، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد کی ایک یا دو آیتیں وہ بھی 174 تک ہی مضمون چلے گا انشاءاللہ. So I asked you, is this time convenient for you 7 to 8:15? اس میں 2-4 منٹ ادھر ادھر آگے بڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں. نیکسٹ کلاس تک اور مغرب پیچھے ہٹے گی تو آپ 7 بجے جوائن کر سکیں گے انشاءاللہ. چلو سے بالکل صحیح. جی ٹھیک ہے. چلیے اقبال جلدی سے. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. ربنا زدنا حکمہ، ربنا زدنا علما. یا اللہ پاک جو پڑھا سمجھا اس کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جہاں کہیں غلطی ہوئی اس کو تو معاف فرما دے. تمام جتنے بھی حامین ہیں، سننے والے، تو اس کلاس میں آنے والے سب کے لیے اجر عظیم دے، اور ہمیں صحیح اس کا فہم عطا فرما، ہمارے لیے آسان فرما. جہاں غلطی ہوتی ہے اس کو معاف فرما. تمام مسلمانوں کو اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرما، اور تو اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.